بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جو بقیہ سوالات ہیں. آغا میرا سوال جو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ there is much stress on describing loudly from the pulpit the physical pain and suffering that Karbala martyrs and their Ansar and family suffered with much wailing and crying. Of course, it is heart-wrenching and it should be mourned. But what convincing argument can and should be given to those who ask the following questions? یہ پہلے تو اس کا ترجمہ کر دوں میں ناظرین کے لیے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ کربلا میں جو کچھ مظالم ہوئے تو یہ ممبر سے جو علماء اور ذاکرین کرام بیان فرماتے ہیں اور ہم جو فزیکل پین وہاں ان کو جسمانی اذیت اور روحانی اذیت قلبی اذیت کربلا کے شہداء کو ہوئی ہے، انصار کو ہوئی ہے، اور جو ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو یہ ہارٹ یعنی دل دکھانے والی چیزیں ہیں جو ہم کو کرنا چاہیے. لیکن کچھ جو لوگ ہیں وہ سوالات اٹھاتے ہیں. ان کا ایک سوال پہلا یہ ہے centuries have passed and millions of lives have been unjustifiably lost, extinguished. Why not mourn them also? کہ صدیاں گزر گئی، بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، تو ان کا غم ہم کیوں نہیں مناتے، ان کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ خدا کے لیے جو کام ہوتا ہے اس کو خدا باقی رکھتا ہے. سرکار رسالت مآب نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں قتل حسین کی ایک گرمی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے، ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. بے شک. اب اس روایت کے پیش نظر کیونکہ سرکار سید الشہداء نے خدا کے لیے سب کچھ کیا تھا، لہٰذا محبت دلوں میں باقی ہے. اب دنیا میں کتنے حادثے ہوئے، کتنے واقعات ہوئے، کتنے لوگ بے گناہ مارے گئے، تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کی یاد منائیں، کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے. یقیناً جتنے لوگ خدا کے لیے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں وہ سرکار سید الشہداء کو اپنا آئیڈیل بنا کے اس کام کو انجام دیتے ہیں، تو ان کے نام باقی ہیں، آج بھی باقی ہیں برسوں گزرنے کے بعد سرکار سید الشہداء کے سائے میں. لیکن جو بھی بے گناہ قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، لیکن ان کا رشتہ کچھ خدا سے نہیں ہوتا یا امام سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ ان کا نام بھی نہیں باقی ہے. ان کو جو ملنا ہوگا اجر ملے گا، لیکن یاد منانا اور ماتم کرنا، رونا، اپنا گریہ کرنا، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی قربانی خدا کے لیے تھی. دوسرا جو اعتراض ہے وہ crying and wailing drowns the real message of ہدایہ فضائل. If this message had reached these objectors, they would have entered the fold of Shiaism of Ahlul Bayt. دوسرا ان کا یہ ہے کہ اگر یہ رونا اور ماتم کرنا یہ سب نہیں ہوتا تو فضائل اور ہدایت کی باتیں اگر ہوتی تو بہت سے لوگ جو ہے وہ شیعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، بہت سے جگہوں پر فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، تو فضیلتیں نہ جانے کس کی بیان کی جاتی ہیں، لیکن مصیبتوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو مصیبتوں کی بنیاد پر دل خود بخود قریب ہوتے ہیں. جی. ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہدایت کے لیے صرف یہی ایک ذریعہ ہے. جی. نہیں، ہدایت کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. جی بے شک. ہمیں حسین میں آنسو بہانا، حسین کے ذکر کو زندہ کرنا، یہ ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بلکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، 12 امام کے ماننے والوں کے لیے سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے کہ غم حسین سے ہدایت کی تبلیغ کی جاتی ہے، ہدایت پھیلائی جاتی ہے. ورنہ یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان فضائل کو بیان کر رہا ہے اہل بیت کے تو بھی دین کی تبلیغ ہوتی ہے. لیکن یہ سچائی ہے کہ جو ذکر حسین اور ذکر کربلا سے ہدایت ہو سکتی ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم سیدہ علی شاہ جعفری بول رہے ہیں ڈھولپور راجستھان سے. ہمارے سوال ہے کہ کچھ لوگ عاشورہ والے دن دنیاوی حاجتیں مانگتے ہیں، ہماری شادی ہو جائے، ہمیں بیٹا ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے لیے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ دنیاوی امور میں خود کو مصروف نہ کرنے کی ذمہ داری ہے. جی. لہٰذا مثلاً اپنے گھر میں آذوقہ جمع کرنا یا اس طرح کے کام، ان سب کی مناہی ہے. لیکن وہ چیزیں کہ جن کا تعلق آخرت سے ہے یا جن کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، ان سے متعلق اگر انسان دعا کر رہا ہے یا ان کے لیے کوششیں کر رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شکریہ آغا. سلام علیکم. سلام. مائی نیم از شفا جعفری.
جب بعد کربلا جناب مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لے لیا تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کیوں انتقام خون سید الشہداء لیں گے؟ یہ بات ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھی گئی، اور باقاعدہ وہاں پر اس ایک آیے شریفہ کا بھی حوالہ دیا گیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو اس موقع پر جو لوگ سامنے ہوں گے، انہوں نے تو امام حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے، تو پھر آقا انہیں کیوں قصاص کے طور پہ قتل کریں گے؟ تو امام نے، چونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کسی ایک کا جرم دوسرے کی گردن پہ نہیں ڈالا جا سکتا، امام نے فرمایا تھا کہ وہ افراد جو امام حسین کے قتل کے بعد ان کے قتل پر راضی رہے، ان لوگوں سے انتقام لیا جائے گا۔ اور چونکہ بڑی تفصیلی وضاحت ہے لہٰذا میں یہاں پر یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ بہت سے ایسے افراد تھے اور ہیں کہ جو امام حسین کے قتل پر راضی رہے آج تک تاریخ میں، حتیٰ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے 9 قبیلے شام کے سمجھے جاتے تھے، شام اور کوفے کے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کی بنا پر اسی نام سے آج تک جانے جاتی ہیں۔ آج بھی ان میں سے بعض افراد موجود ہیں، مثلا آل النعلین، یہ ایک قوم موجود ہے، یہ وہ قوم ہے، قبیلہ ہے کہ جس قبیلے کے سردار نے میدان کربلا میں زہرا کے لاڈلے امام حسین کی نعلین مبارک کو مال غنیمت کے طور کے اوپر لوٹا تھا۔ یا آل النعل بھی موجود ہیں، وہ افراد کے جو ان گھوڑوں کی نعل کو لے کر گئے تھے، کہ جن گھوڑوں نے سرکار سید الشہداء کے جسم اطہر کو پامال کیا تھا۔ اس طرح کے افراد قبیلے آج تک موجود ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ یہ عثمان بن عنبسہ، یہ وہ انسان کہ جس کو سفیانی تاریخ میں جس کا نام وارد ہوا ہے، یہ بھی شام ہی سے جائے گا حضرت سے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ اسی خاندان کا ہے کہ جو خاندان یزید کا ہے، یعنی یہ اسی جنریشن کا انسان ہوگا جو آج بھی موجود ہے جنریشن۔ اور اسی طرح سے مولا نے فرمایا کہ مکہ معظم، اس شہر کوفہ کی 4 مسجدیں جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہونے والے افراد کے نام سے موسوم ہیں، ان 4 مسجدوں کو آنے کے بعد امام منہدم کریں گے، ان کو خراب کر دیا جائے گا۔ البتہ یہ 9 تعمیر تھی، جن میں سے ایک مسجد شبس بھی ہے، یہ وہ انسان جو میدان کربلا میں امام حسین کے قتل کے لیے آیا تھا، جو پسر سعد کے لشکر میں شامل تھا۔ اشعث، مسجد اشعث بھی موجود ہے، ان 4 میں سے ایک وہ بھی ہے۔ تو اس طرح کے افراد موجود تھے۔ پہلی بات، ان لوگوں کے خاندان والوں کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا، جو اور صرف اس لیے نہیں قتل کیا بلکہ وہ بھی اسی عقیدے پہ قائم تھے۔ دوسرا، سرکار ولی عصر کے زمانے میں 2 طرح کے افراد کی رجعت ہوگی، خیر الناس اور شر الناس۔ خیر افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے اچھے اور سب سے برے۔ ان سب سے برے افراد میں قاتلان امام حسین کو بھی رجعت میں بلایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور پھر آقا ان سے انتقام لیں گے۔ یہ بات اب رہی یہ بات کہ جناب مختار نے جو انتقام لیا تھا وہ ظاہری طور کے اوپر ایک انسانی تقاضے کے طور پر انتقام تھا، لیکن جو امامت کے قتل کا جرم ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا ابھی تک نہیں دی گئی ہے۔ وہ سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد ہی متحقق ہوگی انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے تقیہ کر کے یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لی جبکہ تقیہ کو اسلام کا بنیاد کہا گیا ہے؟ سرکار سید الشہداء نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ دین اسلام و شریعت کو ہم بہتر جانتے ہیں یا امام معصوم؟ تقیہ کی بنیاد کس بنیاد پر ہے؟ تقیہ کا ایک بنیادی اصول میں سے ایک اصل جو اس کے ہے یہی ہے کہ جان کی اہمیت زیادہ ہے یا مشن اور ہدف کی اہمیت زیادہ ہے؟ سرکار سید الشہداء کے سامنے جو ہدف ان کی قربانی کا تھا اس کی اہمیت زیادہ تھی، اور وہاں پر تقیہ ہر جگہ پہ جائز نہیں ہے۔ اگر انسان آج کے دور میں بھی اگر انسان کی اپنی جان کی قربانی پیش کر کے اپنے دین اور اپنے مذہب کو زیادہ مضبوط بنا سکتا ہے تو وہاں قربانی پیش کرنا ضروری ہے، تقیہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر
انسان کی جان چلی جائے گی اور خون رائے گاں جائے گا، تو یہاں جان بچانا واجب ہے. جی. لہٰذا امام حسین کے لیے تقیہ نہیں تھا، امام نے سمجھا تھا، انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی قربانی کو پیش کیا. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے آ کے کہا، امام نے سمجھا اس بات کو کہ اس وقت قیام کرنا یعنی جان رائے گا جائے گی، لہٰذا امام نے جنگ کے لیے قیام نہیں کیا. لہٰذا تقیہ کی جو شرائط ہیں اس کو انسان کو دیکھنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My question is that if in Kufa the Shia in minority, the Muslims believe that Shia are responsible for the tragedy of Karbala, and is it true the letters sent from Kufa to Imam are less than the letters sent by enemies to Imam? Imtiaz Hussain from Kashmir. یہ وہی سوال ہے. لیکن میں اس میں جو گزشتہ جواب تھا اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں چونکہ اس سوال سے متعلق ہے جی کہ سرکار سید الشہداء کے پاس جو خطوط کوفے سے آئے ہیں جی وہ تب نہیں آئے ہیں جب آقا مدینہ طیبہ میں تھے، جی تب آئے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ سے انکار بیعت کے بعد نکل چکے ہیں جی اور مکہ معظمہ آ چکے ہیں. جی یعنی مکہ معظمہ سے آگے جو آپ کا سفر شروع ہوا ہے وہ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان خطوط کی بھی اس میں دخالت ہے کہ کوفے سے بلایا گیا اور آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جو اصل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار بیعت کیا اور مدینہ طیبہ سے باہر نکلے ہیں وہاں پر ان خطوط کا کوئی نقش نہیں ہے. تو اصل جو بات تھی وہ یہی بات تھی کہ یزید نے جو فاسق فاجر ظالم سفاک بے رحم انسان ہے، جو ایک عام ڈکٹیٹر ہوتا تو ایک الگ بات تھی، جو اسلام کا خلیفہ سمجھا جا رہا تھا، اسلام کا حاکم سمجھا جا رہا تھا اور اسلام کی تصویر اور چہرہ بن کے سامنے آ رہا تھا، اب اس کے مقابل کھڑے ہونا اور اس کی بیعت کا انکار کرنا ضروری تھا. لہٰذا اصل جو امام حسین کا انقلاب ہے وہ یزید کے خلاف قیام ہے، اس میں کوفے والوں کے خط کا کوئی رول اور نقش نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب یزید نے امام حسین کی بیعت مانگی، یزید کی عمر کتنی تھی؟ پورا بیان کریں. سید علی سروت زیدی، ملیر کوٹلہ، پنجاب. یزید سن 26 کا پیدا ہے، بہرحال اس کا شرعی فائدہ کیا نہیں معلوم، لیکن 35 سال کی عمر بتائی جاتی ہے جب واصل جہنم ہوئے. واصل جہنم 38 سال کی عمر ہوا ہے، لیکن واقع کربلا کے وقت 34 سال. السلام علیکم. علیکم السلام. سید رؤوف عباس، علی پور کرناٹکا سے سوال ہے. اکارڈنگ ٹو قیام امام حسین، ہاؤ واز دی کیریکٹر آف بنی ہاشم؟ ابھی آپ نے جواب مفصل دیا ہے، مفصل جواب ابھی آپ کو مل چکا ہے کہ کیریکٹر آف بنی ہاشم کیا تھا. ایک طویل سوال کے کئی حصے میں پڑھ دوں. Isn't it hypocritical that we cry and beat our chest on Imam Hussain alayhi salam's tragedy but keep doing acts which are not permissible in Islam or not accepted by Imam Hussain alayhi salam? ہم جو ماتم کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم وہی کام کرتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو پسند نہیں ہے، تو کیا صحیح ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دو چیزیں بالکل آمنے سامنے ہیں. اگر ہم عزادار امام حسین ہیں تو پھر ہمارا عمل بھی امام حسین کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. Imam Hussain alayhi salam knew from birth that he will be martyred in Karbala. Then why did he go? Couldn't he or his parents and grandfather alayhi salatu wasalam not create an alternative for his survival? جب پتا تھا تو کیوں گئے امام حسین کربلا؟ یہ انہوں نے پوچھا کہ کیوں ان کے والد اور نانا نے جی نہیں، باقاعدہ سرکار رسالت مآب نے امت کو متوجہ کرایا. سرکار امیر المؤمنین حتیٰ اسی نہر فرات کے کنارے کھڑے تھے، اس موقع پہ آپ کا جملہ ہے کہ دیکھو تم جفا نہ کرنا میرے بیٹے کے ساتھ. تو اہل بیت اطہار نے تو لوگوں کے اندر وہ بیداری لانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ افراد کے جو ابن الوقت کہلاتے ہیں، کہ جو جن کے لیے کہا جائے کہ ان کے لیے سب کچھ ان کی دولت اور دینار ہی ہے، تو ایسے افراد مذہبی یا دیندار نہیں ہوتے، اور ایسے افراد نے ہی امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے. بہت بہت شکریہ. What was Imam Hussain alayhi salam doing in the 11 years from the martyrdom of Imam Hassan alayhi salam to the events of Karbala? Why didn't Imam Hussain alayhi salam protested wrongdoings of Muawiyah ibn Abu Sufyan in these 11 years? جی سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی شہادت سن 50 ہجری میں ہوئی ہے، جی سن 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد
جس موقع کے اوپر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام مسند امامت اور خلافت پر فائز ہوئے ہیں، اس موقع کے اوپر شام سے لشکر کشی کی گئی، اور پھر اب نتیجہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں ہیں۔ لیکن اب جب یہ موقع ہے کہ اب امت کو بچا لیا جائے اور سامنے سے بھی صلح نامے کی پیشکش ہو رہی تھی، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح نامے کو قبول کر لیا۔ اب اس صلح نامے کی پابندی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 سال سن 50 ہجری تک کی ہے، اپنی شہادت تک۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی امامت کا دور ہے۔ لوگ حتیٰ آ کر کہہ بھی رہے تھے امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ قیام فرمائیں، اس لیے کہ شام کا حاکم ظلم ڈھا رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس صلح نامے کے اوپر بھی دستخط کی ہے، میں اس صلح نامے کا پائبند ہوں، لہٰذا میں ابھی قیام نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے جیسے ہی اس صلح نامے کے اوپر جو مد مقابل تھا وہ دنیا سے گیا، اور اب جب یزید پر سر اقتدار آیا تو اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، اور پھر یزید کے خلاف اس قیام کی بنا پر یہ بتایا کہ ہم صلح کے بھی پابند ہوتے ہیں جب صلح کا موقع ہوتا ہے، اور جب دشمن ہم پہ حملہ کرنے لگ جائے تو ہم دفاع کے ذریعے سے بھی اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I have a question for مسائل زندگی. It is evident that Imam's Qiyam was against injustice and tyranny to the humanity and to re-establish the faith in Islam. But if in today's scenario you raise your voice against the smallest of injustice to safeguard others from tyranny, it can pose a threat to one's life. How can we stand against this zulm in this era? Sidra Rizvi, Mumbai. یہ ترجمہ کر دوں میں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ناانصافی اور عدل کے خلاف جو باتیں ہو رہی تھیں اور انسانیت کے خلاف جو ظلم ہو رہا تھا، اس کے خلاف امام صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو آج جو ہمارے سامنے سینیریو ہے وہ ہم سے مطالبہ بھی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن آج ہم ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو آج ہم اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے اگر ہم خاموش ہیں تو اس کا کیا یعنی کہ تدارک ہو؟ یقیناً سرکار سید الشہداء نے ظلم کے خلاف قیام کیا اور اپنی قربانی کو پیش کیا، لہذا ہر حسینی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ خود انسان کی جان کو خطرہ نہ ہو، کیونکہ اگر ہم آج ہماری جان جا رہی ہے تو اس کی وہ تاثیر، وہ اثر نہیں ہے کہ جو شہید کربلا اور شہداء کربلا کی تھی، لہذا جب تک ہماری جان نہیں جا رہی ہے اس وقت تک ہمیں ذاتی طور پر، فردی طور پر یا ساتھ میں سماج میں ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ کہیں پر بھی اگر حق چھین کو ناحق بنایا جا رہا ہے تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ہمیں قدم بڑھانا ہے، یہ ہماری آج بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ جب تک ہماری جان محفوظ ہے اس حد تک، اگر ہماری جان کو خطرہ ہے تو پھر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اسپیشل ایپیسوڈ سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیا حل من ناصر ینصرنا کے معنی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہے کوئی جو میری بعد میرے مقصد کی حفاظت کرے؟ حل من ناصرین کا مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھیے، حل من ناصرین ینصرنی کی جو مقصد اور جو کربلا میں یہ آواز گونجی تھی، سرکار سید الشہداء نے اپنے ساتھیوں کو اس وقت بلایا ہے کہ جب سب شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس کو یہ جان لیجئے، یہ بات سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ شب عاشور چراغ بجھا کے امام نے ایسے لوگ کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، سب کو رخصت کر کے ایک مرتبہ اپنے لشکر کو خالص بنایا ہے، اور پھر عصر عاشور یہ آواز دے کہ حل من ناصرین ینصرنا کی، یہ آواز دے کے کہ دشمن کے لشکر میں بھی اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے دل میں محبت ذرہ برابر بھی پائی جاتی ہے تو وہ اس آواز پہ لبیک کہہ کے آ جائے، اس لیے یہ آواز بلند کی۔ اور آج کے دور میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مقصد حسینی کی پاسبانی کے لیے کہ جو انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، آج بھی اس آواز کو ہم اپنے لیے عمل کی منزل میں لا سکتے ہیں کہ اگر ہم ظلم کے خلاف قدم بڑھا رہے ہیں، عملی زندگی میں ہم ظلم کے خلاف عمل کر رہے ہیں، تو اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ واقعہ کربلا کے ٹوٹل اصحاب کتنے ہیں؟ جینٹس، لیڈیز اینڈ چلڈرن؟
ابھی گفتگو آئی تھی جی کہ تعداد میں اختلاف ہے، 110 تک کا ذکر ملتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے. جو قدر متیقن ہے وہ 72 کی تعداد ہے. اور خواتین اور بچے جو ہیں ان کی تعداد الگ ہے. تعداد الگ ہے، بہت زیادہ اس میں اختلافات بھی ہیں. جی ان میں سے کتنے جنگ میں شہید ہوئے، کتنے ظلم سے شہید ہوئے، کتنے اصحاب کو قیدی بنا کے لے جایا گیا؟ جو قید میں اصحاب گئے ہیں ان کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے، جن میں سے 20 خواتین کا تذکرہ ہے. جی البتہ تعداد جو ہے وہ 4، 8 اور 12 کا بھی تذکرہ ہے، اور 20 مکمل شکل میں جی خواتین کا تذکرہ ہے. اور اسی طرح سے 4 یا 5 مرد بھی، مرد سے مراد بچے بھی شامل ہیں. جی چوتھے امام اور 5ویں امام بھی قیدی ہیں. اور اسی طرح سے جناب حسن مثنیٰ کا بھی تذکرہ ملتا ہے. اس طرح سے بعض افراد، تو کل ملا کر 25 افراد کا تذکرہ ہے کہ جو اسیر کر کے لے جائے گئے. لیکن ضروری نہیں کہ یہ 25 کے 25 افراد رہے ہوں، بلکہ تعداد میں اختلاف ہے. ہو سکتا ہے اس سے کم بھی رہے ہوں، ہو زیادہ سکتا ہے کہ ان سے کچھ زیادہ تعداد ہو. راستے میں کتنے اصحاب شہید ہوئے؟ بچوں کا تو ذکر ملتا ہے. بچوں کا تذکرہ ہے، اصحاب کی شہادت کا تذکرہ نہیں ہے. بعض بچے بعض مقامات پہ کچھ ناقے سے گر کر شہید ہوئے ہیں. کچھ بچے جو خود واقعات کربلا کے بعد جب میدان کربلا میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، ان گھوڑوں کے سموں سے شہید ہوئے ہیں. کچھ بچے خیام حسینی میں بھی جلے ہیں. جی اس طرح سے متعدد بچوں کا تذکرہ واقعات کربلا میں ملتا ہے. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ کافی سوالات باقی ہیں، لیکن چونکہ وقت اب تمام ہوا چاہتا ہے، میں دونوں بزرگواروں کا، چھوٹے ہیں مجھ سے عمر میں لیکن علم میں بزرگوار ہیں، اس لیے میں بزرگوار کہہ رہا ہوں. دونوں علماء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی تاخیر اور اتنی دیر ہو گئی اس کے باوجود تشریف فرما رہے، مصروفیات کے باوجود، اور سوالات کے جوابات دیے. جو بقیہ سوالات رہ گئے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں شامل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اور آغا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عزاداروں میں، صحیح عزاداروں میں شمار فرمائے، اور ہمارا حشر و نشر سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یہ ہماری دعا رہے. آغا دعا کے ساتھ اس کا اختتام کریں. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سرکار سید الشہداء کی شہادت اور قربانی کو ان کے فرزند اور ان کی ہمشیر محترمہ نے ان دنوں میں ہر جگہ اپنے عمل سے پیغام پہنچایا، دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح ایک ذرہ ہم نے بھی کچھ سرکار سید الشہداء کی قربانی کے پیغام کو اس پروگرام کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا ہو، انسانوں تک پہنچایا ہو. اور یہی دعا ہے کہ زمانے کے امام ہم سب سے جو اس وقت سامنے ہیں اور جو سامنے نہیں بھی ہیں اور اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، بہتر سے بہتر بنا کر ہم سب سے اس عبادت کو قبول فرمائے. الہی آمین. بہت بہت شکریہ آغا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی بقیہ سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.